ایک رات سلطان محمود غزنوی کو کافی کوشش کے بعد بھی جب نیند نہیں آئی تو اپنے غلاموں سے کہنے لگا کہ کسی شخص پر آج کوئی ظلم ہوا ہے۔ تم لوگ گلیوں میں پھیل جاؤ اور اگر کوئی فریادی نظر آئے تو اس سے میرے پاس لے آؤ۔ تھوڑی دیر بعد وہ سب واپس آ کر کہنے لگے، سلطان ہمیں کوئی بھی فریادی نہیں ملا، آپ آرام سے سو جائیں۔ سلطان کو جب پھر بھی نیند نہ آئی تو وہ کپڑے بدل کر خود محل سے باہر نکلا۔ محل کے پچھواڑے پر حرم سرائے کے نزدیک اس سے کسی کی یہ فریاد سنائی دی، اے اللہ! سلطان محمود اپنے مصاحبوں کے ساتھ محل میں عیش و عشرت کی زندگی گزار رہا ہے اور محل کے عقب میں مجھ پر یہ ظلم توڑا جا رہا ہے۔ سلطان نے اس سے مخاطب ہو کر کہا، تم کیا بات کر رہے ہو؟ میں محمود ہوں اور تمہاری فریاد رسی کے لیے آیا ہوں۔ مجھے بتاؤ کیا ظلم ہوا ہے تمہارے ساتھ؟ وہ بولا، آپ کے خواص میں سے ایک شخص جس کا نام میں نہیں جانتا ہر رات میرے گھر آتا ہے اور میری بیوی کے ساتھ زیادتی کرتا ہے۔ سلطان نے پوچھا، اس وقت وہ کہاں ہے؟ اس نے جواب دیا، شاید اب چلا گیا ہو۔ سلطان بولا، دوبارہ جب وہ آئے تو فوراً آ کر مجھے اطلاع کر دو۔ پھر سلطان نے اس مظلوم شخص کو محل کے دربانوں کو دکھایا اور کہا کہ جب بھی یہ شخص یہاں آئے اس سے سیدھا میرے پاس پہنچا دینا، اگر میں نماز کی حالت میں بھی ہوں تو پرواہ مت کرنا۔ اگلی رات وہ شخص سلطان کے پاس آیا اور بتایا کہ وہ شخص اس وقت اس کے گھر میں موجود ہے۔ سلطان اس وقت تلوار ہاتھ میں لیے اس شخص کے ساتھ چل پڑا۔ جب اس کے گھر کے قریب پہنچا تو اس سے کہا کہ گھر کے سارے چراغ بجھا دو۔ پھر اندھیرے میں ہی اس کے گھر میں گھس کر اس شخص کے سر تن سے جدا کر دیا۔ پھر سلطان نے حکم دیا کہ چراغ روشن کر دو۔ اس شخص کا چہرہ دیکھا اور سجدے میں گر پڑا۔ پھر گھر کے مالک سے کہا، اگر کچھ کھانے کو ہے تو لے آؤ، مجھے بہت سخت بھوک لگی ہوئی ہے۔ مظلوم شخص نے کہا، آپ جیسا سلطان مجھ غریب کے گھر کا کھانا کیسے کھائے گا؟ سلطان نے جواب دیا، جو کچھ بھی ہے لے آؤ۔ وہ شخص ایک سوکھی روٹی اٹھا لایا جس سے سلطان نے بڑی رغبت سے کھایا۔ وہ شخص سلطان سے پوچھنے لگا کہ چراغوں کو بجھانے، سجدہ کرنے اور روٹی طلب کرنے کے پیچھے آخر کیا راز ہے؟ سلطان نے فرمایا، میں نے جب تمہاری داستان سنی تو سوچا کہ میری سلطنت میں ایسا ظلم کرنے کی ہمت صرف میرے بیٹے کو ہی ہو سکتی ہو۔ گویا میں اپنے کسی شہزادے کو قتل کرنے تمہارے ساتھ یہاں آیا تھا۔ میں نے اندھیرا کرنے کو اس لیے کہا تھا کہ کہیں پدرانہ شفقت میرے انصاف کے راستے میں حائل نہ ہو جائے۔ چراغ جلنے پر جب میں نے دیکھا کہ وہ میرا بیٹا نہیں ہے تو میں سجدہ شکر بجا لایا اور آپ سے کھانا اس لیے مانگا کہ جب سے مجھے تمہاری مصیبت کا علم ہوا میں نے اللہ کے سامنے قسم کھائی تھی کہ جب تک تمہیں انصاف نہیں مل جاتا میرے اوپر روٹی حرام ہے۔ اس وقت سے اب تک میں نے نہ کچھ کھایا تھا نہ پیا تھا۔ یہ تھے مسلمانوں کے حکمران، اور آج کل کے حکمران، ان کو تو اپنی عیاشوں سے ہی فرصت نہیں۔ عوام کو انصاف فراہم کرنا تو ان کے ایجنڈے میں شامل ہی نہیں، بلکہ الٹا ظلم درندوں کو بجانے کے لیے ہی تدبیریں سوچی جاتی ہیں۔ اس سے زیادہ اور کیا لکھا جا سکتا ہے کہ ان کا حساب تو بس اللہ ہی کی عدالت میں ہوگا۔